السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. قيل لعائشة رضي الله عنها: أي النساء أفضل؟ فقالت: التي لا تعرف عيب المقال ولا تهتدي لمكر الرجال، فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها والبقاء في صيانة على أهلها. انتهى كلامها رضي الله تعالى عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك الحديث، كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کو اپنی شریعت میں، اپنے دین میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈریں اور تقوی کی زندگی گزاریں، اور یہ وعدہ کیا کہ جو اللہ سے ڈریں گے اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے گا، اور یہ وعدہ کیا کہ جو اللہ سے ڈریں گے اللہ ان کے معاملے آسان کرے گا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں حقوق الزوجین تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، آج 23 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری مطابق 7 دسمبر 2023 عیسوی،
جدہ رحاب کے اس علاقے میں جناب حارث بھائی کے مکان پر یہ خصوصی درس آپ کی خدمت میں، جو کہ فقہ کا درس ہے جو چل رہا ہے، وہ پیش ہے۔ کتاب النکاح ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو موضوع چل رہا ہے جو پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا ایک سلسلہ، کیونکہ اس سے پہلے ہفتے 2 کلاسز اس کی ہو چکی ہیں، وہ ہے کامیاب شادی کیسے۔ اس میں کافی ٹاپکس آئیں گے، تو پچھلے مرتبہ جو اس ٹاپک پر گفتگو ہوئی یا جس موضوع پر بات ہوئی وہ ہے شوہر اور بیوی کیسے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ مال، جمال، حسب اور دین، 4 چیزیں ہیں۔ حسب، دین، مال، جمال، حسب، دین۔ حسب یعنی نسب، حسب یعنی خاندان۔ تو 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہیں، اور وہ ہے جمال، مال، جمال۔ پیسہ دیکھ کر، بعض لوگ پیسہ دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ان کا ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے یا ایک ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی پیسے والی لڑکیوں اچھے ویل آف خاندان سے ہو یا اچھے پیسے والے لوگ ہوں، بس یہ ان کا ہدف ہوتا ہے۔ نمبر 2 جمال، خوبصورتی دیکھ کر کرتے ہیں شادی۔ لڑکا یا لڑکے کے گھر والوں کا ایک ہی ایم ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بیوی بہو ہماری خوبصورت ہو، بس کسی بھی خاندان سے ہو، کیسی بھی ہو، اس کے پاس مال ہو نہ ہو، دینداری ہو یا نہ ہو، اصل چیز کیا ہے کہ خاندان اچھا ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری چیز خاندان۔ بعض لوگ صرف خاندان دیکھتے ہیں، نہیں، خاندانی بچی ہونی چاہیے کیونکہ خاندانی طور طریقے پہ وہ سمجھ پائے گی اور اچھی زندگی گزارے گی، ہوتا ہے۔ چوتھی چیز دین۔ یہ 4 چیزیں دیکھ کر ہی شادی کی جاتی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ دینداری کو ترجیح دو۔ کیا دیکھیں ہم 4 میں سے؟ دینداری۔ اگر دین کے ساتھ پلس 3 چیزیں بھی ہیں تو نور علی نور ہے، یعنی دینداری کے ساتھ ساتھ پیسے والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور خاندان والی بھی ہے، تو خیر ہی خیر ہے۔ لیکن بنیاد بیس کیا ہونی چاہیے نکاح کرنے کے لیے؟ میں نے بتایا، دیکھیے شوہر کیسا ہو، بیوی کیسی ہو، ہے نا۔ تو بیوی کی بات جو کہ حدیث میں یہاں عورت کے بارے میں آ رہی ہے، تو عورت کی ہم دینداری کو دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں آنے والی بیوی آپ کی زندگی میں اگر وہ دیندار ہوگی تو کیوں دینداری دیکھیں؟ سوال ہے بھائی، کیوں خوبصورتی کیوں نہیں دیکھیں؟ ہم صرف خوبصورتی دیکھیں گے۔ اگر خوبصورتی صرف دیکھیں گے، دینداری نہیں دیکھیں گے، ہوگا کیا؟ میں بتاؤں، چلیے ایک ایک کی مثال دیکھیے آپ۔ نمبر 1 مال، پیسے والی ہے لیکن دیندار نہیں، تو کیا ہوگا بتائیے؟ اس کے اندر تکبر رہے گا، وہ آپ کو نیچا سمجھے گی، شوہر کو، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، دین نہیں، وہ آپ سے زیادہ مالدار ہے، وہ آپ کی فرمانبرداری نہیں کرے گی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، آپ کے حکم پر عمل نہیں کرے گی، نمازوں کی پابند نہیں ہوگی، آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی، شوہر کی عزت، شوہر کے گھر میں، اس کے پاس پیسہ ہے، دین نہیں ہے، پیسہ ہے، تو اس پیسے کا اثر اس پر ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ دیکھیے بات، پیسے والی ہے، دیندار نہیں ہے، تو تکبر تو رہے گا اس کے اندر کہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی، شوہر کی عزت جیسی کرنی چاہیے کرے گی، وہ شوہر کے گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھے گی، وہ کیوں؟ دین نہیں ہے۔ چشمہ بہت کام کرتا ہے، کون سا چشمہ آپ نے پہنا ہے؟ دین بہت ضروری ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہر چیز۔ آدمی کے اندر جب دین ہوگا تو ہر چیز کو وہ دینی اینگل سے دیکھے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، شوہر ہو یا بیوی ہو، دینداری نہیں ہوگی تو پھر نظریات چینج ہوں گے، سوچ دینی نہیں ہوگی۔ دیکھیے دین نہیں ہے تو ماحول دین نہیں ہے، اس کے اندر دینداری، وہ دیندار گھرانے سے نہیں ہے، پھر وہ نہ آپ نماز کو اٹھائیں گے، اٹھے گی نہیں، وہ ذکر نہیں کرے گی، جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرے گی، آپ کی دینی کاموں میں ہیلپ نہیں کرے گی، بلکہ ہو سکتا زیادہ گمان ہے دین سے روکے گی بھی آپ کو۔ یہ کیا داڑھی چھوڑنی بولے گی آپ، یہ کیا ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہن رہے آپ بولے گی، یہ اچھا لک نہیں ہے آپ کا،
نیچے کیجیے پینٹ اور تھوڑا شیف کیجیے، میرے جیسے بیٹھیے میرے پاس، ایسا لگے کہ آپ میری طرح ہیں تقریباً. ٹھیک ہے شوہر ہے آپ لیکن دینداری نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے شوہر کے یہ ماں باپ، یہ میرے ساس سسر ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، یہ بزرگ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گی اللہ راضی ہوگا، میں ان کی خدمت کروں گی میرے شوہر خوش ہوں گے، میں ان کو ابا سمجھوں گی، ان کو اماں سمجھوں گی، یہ سب نہیں ہوگا، دینداری نہیں ہوگی. وہ بولے گی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے ماں باپ آپ کریں. دینداری نہیں ہوگی تو ایک سوال کرے گی، کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی پر واجب ہے؟ دینداری نہیں ہے، تفقہ فی الدین نہیں ہے. بڑے مسائل ہوں گے صاحب، بہت مسائل، دینداری نہیں ہونے سے. کیوں؟ کیونکہ دین اصل ہے، انسان کو جو ہے انسان کو گائیڈ کرتا ہے. دینداری کی بات اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. نمبر 2، خوبصورت بیوی لائے، دیندار نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا دیکھیے، وہ خوبصورت ہے، اس کو معلوم ہے وہ خوبصورت ہے، پہلے میں دیکھتی ہے نا اپنے آپ کو، تو وہ چاہے گی کہ مجھے سارے مرد دیکھیں. استغفر اللہ. وہ چاہے گی کہ میرے ہسبینڈ کے سارے دوست مجھے دیکھیں اور خوش ہوں اور تعریفیں کریں میرے ہسبینڈ کے سامنے، کیا بیوی ہے آپ کی، کیا بیوی لے کر آیا. وہ سنورے گی، تیار ہوگی باہر جانے کے لیے. مجھے بات سمجھنا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ خوبصورتی ہے، دینداری نہیں ہے. تو اس کا سنورنا، اس کا تزین، اس کا تیار ہونا، وہ دوسری عورتوں کے لیے، سہیلیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے. اور وہ سنور کے جائے، اپنے شوہر کے لیے نہیں سنورے گی، وہ دوسروں کے لیے سنورے گی. آپ دیکھیے، آپ گھر میں وہ اپنے ساتھ وہ خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورتی کو چاند لگا دے گی جب باہر نکلنا ہو اس کو. اور جب گھر میں رہنا ہے وہ اپنی اصل نیچر پر، اپنی عام اس پر باقی رہے گی. شوہر شام کو آفس سے گھر آئے یا شوہر سفر سے واپس آئے، کوئی فرق نہیں پڑے. اس میں دینداری نہیں. اور یہ فطرے میں مبتلا مردوں کو کر سکتی ہے، خود فطرے میں مبتلا ہو سکتی ہے. وہ حدیث ہے نا، مائلات ممیلات، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مائلات ممیلات، جہنم میں جانے والی عورتوں کی کچھ اور بھی صفات ہیں حدیث میں، اس میں سے 2 یہ بتاؤں گا. خوبصورتی اگر صرف ہوگی لڑکی میں، دینداری نہیں ہوگی. آج کل بچے خوبصورت، ماں باپ ہماری بہو خوبصورت، ہماری بہو، ارے بھائی دینداری نہیں دیکھیں گے آپ. تو کیا ہوگی پھر؟ مائلہ ہوگی، ممیلہ ہوگی. مائلہ خود مائل ہونے والی، اس کو اپنے شوہر سے زیادہ اچھا گڈ لک کوئی مرد نظر آ گیا، اس کی طرف جھکے گی، جھکا ہوگا اس کا. جیسے پتا چلا کہ میرے ہسبینڈ کے جو باس ہیں یا کولیگس ہیں یا ساتھی ہیں وہ ان سے زیادہ ہینڈسم ہے، وہ دوستی کرے گی، مائل ہوگی، مائلہ ان کی طرف جھکاؤ ہوگا. ممیلہ ان کو، دوسروں کو، دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی. کب؟ جب دینداری نہیں ہوگی. دینداری کتنی بڑی چیز ہے یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہو گئے 2، صرف خود مال ہے، دینداری نہیں. تو پھر مال کی زکات نہیں نکالی، وہ بھی ہے مسئلہ. آپ بولیں گے بھائی فلاں مسکین ہے، پیسے ہمارے پیسے، ہماری دولت ہے، مال کا حق ادا نہیں کروائیں گے آپ سے. زکات، صدقات، خیر کے کاموں میں خرچ نہیں، بیجا خرچ، فضول خرچ جو آپ محنت کر کے کمائیں. بولے کہ میرے باپ کے گھر میں میں جیسے رہتی تھی ویسے رہوں گی آپ کے ساتھ، یہ میرا لائف سٹائل ہے، یہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. لاؤ پیسہ، آپ محنت کر رہے صبح سے مادہ گھر کی بچی. اب اس کا جو سٹیٹس ہے نا اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ سوچ کر آئے. دینداری نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ نقصانات جو ہوتے ہیں یہی ہے وجہ. ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں رحیم تھے امت کے لیے. اور بالکل رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. وہ کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے کہ تم دینداری. تو دینداری بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. ضروری ہے وہ چیک کرنا، ورنہ نقصان ہوگا.
کتنے گھر ٹوٹ گئے سے. ٹھیک ہے, خوبصورتی کا میں نے بتایا, مائلہ ممیلہ بن جائے گا. حسب, خاندان, بس خاندان دیکھ کر لگا. نہ خوبصورتی آپ نے دیکھی, نہ دینداری دیکھی, نہ اس کا مال دیکھا. اصل چیز دینداری ہے. چاروں میں سے ایک کوالٹی اس کے اندر ہے, وہ بڑے خاندان کی. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ اس کے اندر ایک فخر ہوگا کہ میں اس فیملی کو بلانگ کرتی ہوں, میں فلاں خاندان سے ہوں, ہمارے دادا پردادا ایسے ایسے تھے, ہماری فیملی نون فیملی ہے پورے کنٹری کی, مشہور ہیں ہم ہمارے اسٹیٹ کے, شہر کے مشہور لوگ ہیں, گاؤں کی مشہور خاندان سے میں ہوں, فلاں فلاں فلاں. فخر کریں گے خاندان کا, لیکن دین سے دور رہیں گے. چلو 3 چیزیں نہیں دیکھیں, چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھیں. آئیے آپ سنیے, آپ فخر بدیدار, دین دیکھیں. کیا دیکھیں؟ دین. اب جب دین دیکھ کر آپ شادی کیے, دیندار کیسے دیکھیں گے؟ دینداری جو میں نے بتایا, کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی دیندار ہے؟ اس کو معلوم کرنے کے کئی طریقے. سب سے پہلی چیز, دیندار لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا, اللہ دیندار بیوی دے. یہ سب سے, اور لڑکی جو ہے دعا کرے کہ اللہ مجھے دیندار شوہر دے, اللہ مجھے دین والا شوہر دے, اللہ مجھے دین والا شوہر دے, اللہ مجھے دیندار شوہر دے. دیندار, دیندار ظاہر میں, حقیقت میں دیندار. ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا بات کو؟ چلیے, اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. بہرحال دعائیں کرنا ایک. دوسری چیز اسباب اپنا ظاہر. ایک تو دعائیں کرنا کہ اللہ مجھے دیندار بیوی عطا فرما, یا اے اللہ مجھے دیندار شوہر عطا فرما. دونوں, لڑکا بھی لڑکی بھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ تحقیق. جیسے لڑکی بھی تحقیق کر لیں. اب دیندار کس کو بولے ہوئے؟ 5 وقت کی نماز کی پابند ہے. اب وہ نماز دیکھیے, ایک چیز دیکھیے, دیندار بیوی میں 2 کوالٹیز چیک کریں گے. کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کا حق ادا کرتی ہے, مخلوق کا حق ادا کرتی ہے نا, 2 ہی ہے نا. حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں. نماز کی پابند ہے, وہ لکھے صوم و صلاۃ کی پابند ہونی, سو رہی ہے صبح 10 بجے تک, یہ وہ سی چیز ہے. اس کی سیڑیاں کریں گے تو صبح 9 بجے اٹھتی ہے. پڑوسیاں کہہ رہی ہیں کہاں ہے اس کو, تو ہم نے کبھی پردے میں نہیں دیکھا. اس کو کہاں دینداری ہے؟ رمضان میں کبھی تلاوت پڑھتے اس کو نہیں دیکھا. دینداری کرنا ہے, اللہ کا حق ادا کرنے والی, نماز کی پابند ہے. یہ پتہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ پتہ کرنا مشکل نہیں ہے. وہ نماز کی پابند ہے کہ نماز جو ہے گھر میں پڑھتی ہے, تو اس کے خاندان والے, اس کے پڑوسی, اس کے محلے والے پتہ نہیں. نماز, روزہ, ٹھیک ہے, پردہ, حجاب کرنے والے, پردہ کرنے والے, ٹھیک ہے, زبان اس کی, جہاں اس نے تعلیم حاصل کی ہے, معلوم کر سکتے ہیں وہاں پر. ایک ایسی حقوق العباد میں کیسے, ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسے گھر میں, بچی کا, لڑکی کا, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے. آپ سوچیے, جب وہ دیندار نہیں ہوگی, ماں باپ کے ساتھ بد اخلاق رہے گی, تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے رہے گی. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے, وہ ساس سسرے کے ساتھ کیسے پیش آئے گی سمجھ سکتے ہیں آپ, بتانے کی ضرورت نہیں. کلیئر نہیں سمجھ. تو اس کے اخلاق میں دیکھنا ہے, وہ دینداری سے اخلاق پتہ کرنا ہے, اس کے اخلاق کیسے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی سہیلیاں کون ہیں, کہاں پڑی بچی ہے, وہاں وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یہ تحقیق ہوتی ہے. لڑکے کی بھی تحقیق کرنا مشکل نہیں ہے. دینداری مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہاں میں نے دیکھا تھا کہ خود ہمارے مسجد عزیزیہ میں کندرا سے ایک لڑکی کے والد آئے تھے, مسجد عزیزیہ میں کندرا سے, اور امام حمزہ جو تھے, جب امام حمزہ تو دوسرے امام ماجد ہیں, تو امام حمزہ کے پاس آ کر لڑکے کے بارے میں دریافت کر رہے تھے جو عزیزیہ مسجد کے پاس تھا. کس سے پوچھے؟ امام صاحب سے, لڑکے کا رشتہ آیا ہے ہماری بچی کے لیے, آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کس سے پوچھے؟ محلے کے. ایک طریقہ ہے سب, پہلے دعا کرنا, اللہ جو ہے مجھے نیک شوہر دے. اللہ, لڑکی دعا کرنا, ماں باپ دعا کرنا, اللہ ہمیں نیک داماد دے, نیک داماد دے. پلس یہ چیزیں جو اسباب ہیں, جیسے پتہ کرنا, بھئی آپ جا کر امام سے پوچھیں گے, ہاں یہ تو نماز کا پابند ہے, وہ بچہ مسجد میں نظر آتا ہے ہمیشہ, اور کیا جانا, کیونکہ امام کو پتہ ہوتا ہے, محلے کے امام کو, کہ اٹھنا بیٹھنا اس کا کس کے ساتھ ہے, کیسے ہے. تو یہ اور اس جیسے جو اسباب ہوتے ہیں, بچہ کام کہاں کرتا ہے, فلاں جگہ کام, وہاں جا کر پتہ کیجیے, وہاں جا کر پتہ کیجیے کہ بھئی اس کا کیسے ہے, کیا معاملہ ہے اس کا, وہ بتا دیں گے. اس کے دوست کون ہیں؟ المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ, تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. دوست اس کے اگر شرابی ہے
تو وہ دیندار نہیں ہے، اس کو جائیے۔ اس کے شوہر، اس کے دوست، اس کا سرکل جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے بہت ضروری ہے چیک کرنا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے لیے جو رشتہ آیا ہے وہ کیسا ہے۔ یہ ظاہری تحقیق ہے، باطن کو جانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میں نے کہا پہلے دعا کے ساتھ پلس یہ چیزیں ہو تو پھر معاملہ جو ہے دینداری ہوگی، یہ پتہ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پتہ کر لیا کہ دیندار ہے لڑکا لڑکی، تو آپ شادی کر لیا۔ میں نے حدیث بتائی تھی آپ نے، نبی علیہ السلام اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دیکھیے دین اور اخلاق، اگر ایسا رشتہ آپ کے بیٹی کے گھر آتا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے آتا ہے، آپ کے بچے کے لیے، آپ شادی کر دیجیے، آپ شادی کر دیجیے، ورنہ زمین میں فساد ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مسلم احمد کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ بات بتائی گئی کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ دیندار لڑکی، دیندار بیوی کی کچھ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ کیا ہے وہ اوصاف؟ نمبر 1، مسلم احمد کی حدیث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی ہوتی ہے، کون سی لڑکی خیر ہے، بہتر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو تم کو وہ خوش کر دے، یا دوسرے الفاظ میں مسلم احمد کے میں نے جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ مسلم احمد کی جو حدیث میں پڑھی آپ اذا نظر الیہا تسرہ، اذا نظر الیہا تسرہ، اذا نظر الیہا، ایک۔ نمبر 2، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب حکم دے تو اطاعت کرے۔ کون؟ عورت۔ یہ خیر اچھی بیوی کی پہچان ہے۔ جب وہ کرو، 4 چیزیں ہیں اس حدیث میں۔ نمبر 1، دیکھو تو خوش کر دے، حکم دو تو اطاعت کرے، اور تمہاری مخالفت نہ کرے اپنے نفس میں، یعنی اگر ملنا چاہیں آپ، حق زوجیت ادا کرنا چاہیں تو وہ روکتی نہیں آپ کو۔ نمبر 4، آپ کے مال کو وہاں خرچ نہیں کرتی ہے جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ یہ 4 کوالٹیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، مسلم احمد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا۔ اب 4 کوالٹیز دیکھیے آپ، غور کیجیے، اس کو نیک بیوی بتایا گیا ہے۔ نیک بیوی، اللہ اکبر۔ نمبر 1، دیکھے تو خوش کر دے۔ میں نے بتایا نا دیندار لڑکی کا فائدہ کیا ہوگا۔ دیندار لڑکی اگر ہوگی بیوی تو کیا کرے گی، اس کی صرف آپ کے لیے تیار ہوگا۔ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ لیکن وہی دیندار نہیں ہے، صرف خوبصورت ہے، دوسروں کے لیے تیار ہوگا۔ جی، دوسری عورتیں پارٹی میں جانا ہے، ولیمے میں جانا ہے، یا گھومنے جانا ہے، یا باہر ایسے ہاسپٹل جانا ہے، آپ دیکھ کیسے تیار ہو گیا، بٹھا کے جائیے۔ خیر وہ تو وہاں بولے تھے، ہم یہاں تو 2 ویلرس نہیں ہیں، کاریں ہیں، 2 ویلر میں بٹھا کے جائیے۔ اے دنیا والو، دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ دینداری نہیں ہوگی، دیندار ہوگی آپ کے لیے، اس کو پتا ہے کہ 6 بجے آتے ہیں، کیا بات ہے۔ اب آپ گھر میں گھسیں گے، دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، لیکن دینداری نہیں ہوگی، گھر میں گھسیں گے، نظر پڑے گی، دوسری طرف دیکھیں گے، آپ اچھا نہیں، دل بولے گا کہ دوبارہ دیکھیں۔ کیوں؟ سمجھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا، مسافر واپس نہ جائے اپنے گھر میں جب تک کہ اطلاع نہ دے کہ میں آ رہا ہوں۔ سنورنا کس کے لیے مجھے بتائیے، کون حقدار ہے زینت کا، تزین بیوی کا تیار ہونا کس کے لیے ہے؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ زوج لبعلها۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہوتی ہے؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ جو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کیا آج عورتیں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ یہ دیندار عورت کی پہچان ہے۔
لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. پھر بات ہوتی ہے انہوں دوسری کا تم بولتے, دوسری کا ارے آپ حرکتیں ایسے کرتے ہو, دوسری کا تم بولتے. آپ تیار نہیں ہوتے, باہر شیطان جو ہے ایک اچھی خوبصورت لڑکی کو دکھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم باہر جاؤ نظر پڑے کسی پر تو آپ آ جاؤ, آپ اس کے پاس بولے, اس کے پاس اس میں بہرحال کیا تصور ہو, یہ کیا ہے ورڈ سے, دیکھو تو خوش کر دیتا ہے. خوش یعنی کون دیکھے, شوہر دیکھے, کس کو, بیوی. تو بیوی خوش کرنا کس کو, شوہر کو. ارے بھائی آج شوہر کو خوشی نہیں کیا جا رہا, یہ دینداری نہیں ہے. دیندار کیا کرے گی, آپ کو خوش کرے گی, وہ تیار ہوگی آپ کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے نمبر 2, حکم دیں گے تو اطاعت کرے گی. آج اطاعت فرما برداری ہے. کیا مطلب اطاعت کرنا, بات ماننا شوہر کی. دیندار عورت ہوگی, آپ کی بات مانے, آپ بولیں گے من چاہیے لے جائے گی, چلو جا کے آ جائیں گے, چلیے. سبحان اللہ. اب تھوڑی دیر دیکھیے, یہ زندگی ہے بھائی, میں نے بولا تھا لاسٹ میں, یہ شادی جو ہے یہ بڑی بڑی کو کیا بڑا بڑی کا کھیل نہیں ہے, بولتے ہو کھیل رہی ہے کہ ارے آؤٹ ہو گیا میں آج, خطرناک بال مارا, وکٹ چھین لیجیے میری, خلاص, ارے نیکسٹ ٹائم پھر 2 میچ میں اچھا کھیلیں گے. یہ کھیلنا نہیں ہے بھائی, یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی زندگی نہیں ہے. اس کو ہندی میں بولتے جیون ساتھی. جیون ساتھی, پوری زندگی ساتھ رہنا ہے. سفر و حضر, غم و خوشی, مشکل حالات, پریشانیاں. دیندار عورت ہمیشہ آپ کو ساتھ دے گی, ہمیشہ آپ کی خوشی میں وہ خوش ہو, آپ کے غم میں وہ غم شریک ہوگی. آپ حکم دیں گے اطاعت کریں گے. اس کو ایک پوائنٹ معلوم ہے, شوہر کی بات ماننا ہے. دیندار نہیں ہوگی, پریپیئر کر کے آ جائے گی, کیا بولیں گے اس کو پریپیئر کر کے بھیجا جائے گا. کنٹرول یور ہسبینڈ. کیا بولوں, بولنا بہت ہے, تکلیف نہیں ہے شوہروں کو لے کر بھی, بیویوں کو لے کر بھی. ادھر بھی ظلم, ادھر بھی ظلم. دینداری نہیں, تقویٰ نہیں ہے. شوہر مظلوم, بیویاں مظلوم ہیں, شوہر مارتا ہے. پہلے میں بیوی کا بتاتا ہوں, شوہر بتاؤں گا. بیویوں کا مسئلہ کیا ہے, دینداری نہیں ہے. تو کیا ہے, ماں سکھا کے بیچتی ہے کہ دیکھو ابا کے ساتھ میں کیسا رہتی ہے معلوم نہ, ہاں آپ جو بولے ڈیڈی سے, اٹھو بولے تو اٹھتے, بیٹھو بولے تو بیٹھتے, نہیں بولے تو نہیں, یس بولے تو یس ہے نا. ایسے اس کو غلط سمجھتے ہیں. ایک بھی سنیں گے تو میں بولوں گا 10 میں پورے چلے جائیں گے تو ہم اوپر نہیں پڑے گا. یہ کہ آپ سیدھا اندر اٹیک کر رہے ہیں, ہم اندر اٹیک نہیں کر رہے بھائی, آپ کا بھلا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ نہیں ہیں ویسے, مجھے پتا ہے. وہ بات ہوتے ہیں شوہر جی 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 جی, سنیے 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 نہیں, جی 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 سنیے, انہوں بولتے جی جی جی. ادھر دیندار اگر ہوگی تو وہ بولے گی جی جی جی, فرما بردار. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, عورت اگر اپنی 5 وقت نمازوں کی پابند ہو جائے, رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی اطاعت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کیا بات ہے, اس میں بھی اطاعت ہے. اچھا, یہاں اطاعت کا مطلب بات ماننا, شوہر کی بات ماننا ضروری ہے. جی بھائی حدیث ہے یہ, ارے بھائی میں آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کیا ہر بات ماننا ہے؟ اچھا دیندار نہیں ہوتے کیا بولے گی, میں اب واش روم میں پوچھ کے جاؤں, ہاں جاؤں. یہ دیندار نہیں ہوگی تو یہ بیٹھ سکتی ہے. دیندار نہیں ہوگی تو پلان کرے گی پورا, آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ کو تکلیف کیسے دے گی, آپ کی اماں کی شکایتیں کیسے کیسے لگانی ہے, اور مسالے کون سے ڈالنا ہے. کھانے میں نہیں, او بھائی کھانے میں سمجھ رہے ہوں گے آپ, نہیں کھانے میں تو ڈالے تو بہت اچھی بات ہے, مسالے وسالے ڈال کے زبردست ڈش بنے. بولے مسالے کیسے ڈالنا ہے, اماں ایک بات بولے, کون سا, ارے کیا ہے کہ اتنی دیر تک سو رہے بولے, بولے مسالے اتنی دیر تک سو رہے بولے. اب اس کو مسالے ڈال کے بریانی بنانا ہے, ایسی بریانی کھاتے مر جانا. شوہر آ رہا ہے شام میں, دیکھو اماں دیندار نہیں, آپ کی اماں ہے, وہ کیا بول رہے ہیں,
میں تھکی تھی، رات سے سر میں درد دے رہا، بولی تھی آپ بولے تھے، میں سو رہی تھی اور سوتے ایسا لات سے یوں مار کے میرے کو بولے لات کھاؤں مارے ہو بھائی، لات مارے اور بولے خالی سوتے رہتی، ارے تورے پہ آ گئے میرے بے عزت کر دے، اٹھو وہ کرو یہ کرو، بولے وہ اللہ جانتا ہے جملہ خریدا کیا ہوا بیٹے اتنی دیر تک سو رہے آپ، یہ تھا سینٹینس، لیکن اس میں فل مسئلہ ڈالے تھا. شوہر پریشان ہے یہ کیا ہے بھائی، آفس میں الگ مسئلہ، گھر کا مسئلہ الگ. گھر میں سکون کے لیے آتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا ہے گھر میں. کہاں؟ گھر میں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اطاعت نہیں ہے، اطاعت واجب ہے میرے بھائی میری ماں اور بہن، اطاعت واجب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کو خیر النساء کہا گیا. ہاں ایک جگہ اطاعت نہیں کرنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر شوہر آپ کا ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کے وہ ذرا سگریٹ لے کے آؤ، لینا حرام، یا حرام کام آپ سے کروائے، بیویاں کہتی ہیں قرآن میں چلو، ارے ہے بھائی لیکن یہ حرام ہے، طریقہ حلال راستے سے آئیے، حرام راستہ غلط ہے، سمجھ رہے نا بات تو حرام ہے، وہاں نہیں مانیں گے بات کیونکہ وہ حرام چیز. نافرمانی جہاں اللہ کی ہو رہی ہے وہاں شوہر کی بات نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو. ٹھیک ہے، اطاعت کیجیے آپ، اس میں خیر دیکھیں آپ کو چاہیے کیا، جنت چاہیے نا. تو دینداروں کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے بھائی کہ یہ کرو، دیکھو حکم ہے فلاں ہے، میں شوہر ہوں تمہارا، کچھ نہیں، اس کو پتا ہے شیروز، اس کو پتا ہے کہ آپ اس کے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت اس پر واجب ہے، وہ اطاعت کرتی جائے گی کرتی جائے گی کرتی جائے گی. چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا تیسری، اب خود سے روکے گی نہیں آپ کو جب آپ کو ضرورت ہو. یہ تو خیر انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہے. چلیے لاسٹ پوائنٹ پہ آئیے، آپ کے مال کو وہاں خرچ نہیں کرے گی جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہے. سبحان اللہ، کیونکہ آپ گھر میں لا کے پیسے رکھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ مال، وہ آپ کا پیسہ آپ کاٹ دے دیتے ہیں، چلو جاؤ، یا ٹھیک ہے یہ کرو وہ کرو، خرچ ہوتے ہیں پیسے. شوہر پیسہ کماتا ہے، بیوی شوہر پیسہ خرچ کرتی ہے، لیکن ایسی بیما یا کراہ جہاں کراہت کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے وہاں آپ کا مال خرچ نہیں کرے گی. یہ کس کی صفت ہے؟ اچھی بیوی کی صفت ہے. کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ کیا آج کی ویڈیو میں یہ چیز ہے؟ اس کو غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اسی میں خیر ہے، اسی میں اس کو خیر النساء کی سنت میں بیان کرنا ہے. تو ہم تلاش کریں ایسی دیندار بیوی تاکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس سے ہماری زندگی جو ہے سکون والی زندگی ہے کہ ہم کو خوش بھی کر رہی ہے، ہم باہر میں ہماری بیوی ہم کو خوش کر رہی ہے. بیوی آپ کو پتا ہے بیوی کے اندر وہ خیر کیا بتاؤں میں، لمبی باتیں ہوں گی وہ. بہرحال یہ تحفۃ العروس وغیرہ بعض کتابیں ہیں جس میں بعض واقعات بیان کیے گئے ہیں. عورت چاہے اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہو، قبول سے دیکھیں پیسہ نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، میں نے مشاء اللہ جس کو بتانے کام کرا مشاء اللہ تیسری، لیکن دینداری ہے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کرے اپنی تیاری سے، اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. بادشاہ نے کالی عورت سے شادی کی. کالی عورت کی خوبصورت نہیں ہوتی نا، شادی کیسے کی؟ اس کی زبان سے متاثر ہو گیا بادشاہ. ایسے سینٹنس ایسے جملے اس نے بولے، کہا کہ میں سے شادی کروں گا. شادی ہو گئی، اس کے بعد پوری زندگی بادشاہ کو اس نے ایسے خوش رکھا، خوش رکھا کیسے؟ زبان سے. کلا بولتا نا اس کو، کلا ہندی میں. تو دیندار ہوگی نا سکون ملے گا آپ کو اس سے، چاہے خاندان پیسے میں کمی کرو، ہر جگہ دین سے فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیے، اور ہر جگہ دین نہیں ہونے سے نقصان ہوتا ہے. آپ چیک کر لیجیے. اب ایک عبادت کو لے لیجیے، معاملات کو لے لیجیے، زندگی میں عبادتیں ہوتی ہیں. آپ وہ دیندار ہوگی تو کیا کرے گی؟ اٹھائے گی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے بہت پسند آتی ہے، ہر حدیث پیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ رحم فرمایا اس عورت پر جو اپنے شوہر کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے. اللہ اب جب بھائی دیکھ رہا ہے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے، اور اگر شوہر اٹھ جائے تو ٹھیک ہے پڑھ لے، اگر نہیں اٹھے تو پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر مارتی ہے تاکہ نیند ختم ہو پانی کے گرنے سے، اور اٹھ کر وہ تہجد پڑھ لے. اور اللہ رحم فرمائے اس شوہر پر، دیندار شوہر کا فائدہ ہے جو اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، قیام اللیل کے لیے اٹھ جاتی ہے، پڑھ لیتی ہے تو ٹھیک. نہیں نیند کبھی ہوتا ہے نا، نیند
تو وہ پانی کے چند چھینٹے لیتا ہے، پانی لیتا ہے، اس کے چند چھینٹے اپنے شوہر اپنی بیوی کے چہرے پر مارتا تاکہ نیند ختم ہو جائے، اٹھ جائے، وہ بھی عبادت کر لے اور اللہ کو راضی کر لے. کیا بات ہے! شوہر کو دین کے راستے پہ لگائے گی، دیندار بیوی میں پھول میں خوشبو ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، پھیلتی ہے نا خوشبو. روشنی، علم، روشنی، اس سے جو ہے چیزیں منور ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں جو اس کے اطراف چیزیں. اور برعکس بھی یہی ہے، اگر شوہر دیندار ہو تو وہ آپ کو جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا، آپ کو نصیحت کرے گا. وہ اللہ، دیکھیے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ کبھی آپ پر ظلم نہیں کرے گا بیوی پر. وہ ہمیشہ ایک چیز سوچے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی عزت ہے. وہ اس آیت پر عمل کرے گا جس آیت میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرے گا، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرے گا، خیر کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ عزت کرو، احترام کرو اپنی بیوی کا، اس کو کھلاؤ پلاؤ، خوش رکھو. وہ نوالا کھلائے گا اس کو. ایک حدیث پر جو تم نوالا کھلاتے ہو اپنی بیوی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. ویسے کیونکہ اس کا ایک ہی چیز دین ہے نا، تو دین سے وہ ایک چیز ہے میرا رب راضی ہو. میں کیا کروں میری بیوی کے ساتھ میرا رب خوش ہو. بیوی کے اندر دینداری ہوگی، میں کیا کروں ایسا میرے شوہر کے ساتھ جس سے میرا رب خوش ہو جائے. یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا، یہ ایم ہوگا، یہی مقصد ہوگا کہ اللہ کی رضا ہو جائے. یہ دینداری کا فائدہ ہوتا ہے. شوہر کا ظلم نہیں ہوگا کبھی، شوہر ستائے گا نہیں، پریشان نہیں کرے گا. کب؟ جب وہ دیندار ہوگا. زندگی آپ کی خراب نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا. کب؟ جب وہ دیندار ہوگا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ اس میں. یہ تو بات ہو رہی ہے بھائی چلیے ڈھونڈنے سے، ڈھونڈنا دیندار لڑکی کو دیندار. اگر آلریڈی شادیاں ہو گئی ہیں، شوہر دیندار نہیں، بیوی دیندار نہیں، دونوں بھی دیندار نہیں، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض جگہ کیا ہوتا ہے بھائی شوہر دیندار ہے بیوی نہیں، ایک جوڑا ایسے ہوتا ہے. دوسرا جوڑا بیوی دیندار ہے شوہر دیندار نہیں. تیسرا دونوں بھی آؤٹ، نکلے ہوئے دونوں بھی باہر. اب یہاں ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، شادی کرنے میں کفاءت دیکھنا ہے. کفو کفاءت کے بارے میں کافی اختلاف ہے، میں پڑھ رہا تھا صبح. تو اصل چیز جو کفاءت میں جو اہل علم نے بیان فرمایا ہے وہ دین میں کفاءت یعنی برابری. دیکھیے وہ بولتے ہیں نا بھائی برابری دیکھنا ہے، ہم بڑے خاندان کے ہیں، چھوٹے خاندان کی بچی ہے، تو خاندان میں برابری نہیں ہے، مال میں خوبصورتی میں برابری نہیں ہے. بھئی یہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر سے ہی کرے، انجینئر سے ہی کرے. کفاءت اصل دو چیزوں میں ہے، ایک دین میں ہے اور ایک حریت میں ہے. حریت میں اصل تو دین ہی کہا ہے. کیا دین کا مطلب؟ اس کا دین الگ اس کا دین الگ نہیں کر سکتے شادی. کفاءت یعنی مسلم لڑکا نان مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کفاءت نہیں ہے کیونکہ یہ مسلم ہے وہ نان مسلم ہے. اچھا نان مسلم مسلمان لڑکی نان مسلم لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، دین کا اختلاف ہے یہاں، تو کفا نہیں ہے. اسی طریقے سے نیکی میں بھی ہے. ایک بچی پابند ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی جو ہے نماز کی پابند ہے، شریف ہے، صالحہ ہے، خاشعہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے. آپ شرابی سے اس کی شادی کر دی، جواری سے اس کی شادی کر دی. کیا یہ کفر ہے؟ غلط. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کیا ہے جو شراب پینے والا ہے، جو ناچ نگانے والا بچہ، اس کے ساتھ آپ نے شادی کر دی. یہ کفا نہیں ہے. اسی طریقے سے عکس، لڑکا دیندار ہے، ایسی لڑکی سے شادی کیا جو بددین ہے، فاسقہ فاجرہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو کفا اس میں خیال کرنا چاہیے. یہاں غلطیاں ہوتی ہیں کہ دین نہیں دیکھا جاتا. آپ کی بیٹی کیسے ہے، آپ کیسا داماد لے کر آئے؟ اس شرابی ہے، پیسے والا ہے، آپ لے کر آئے اس کو داماد بنا دیا. اس کو آپ کی بیٹی کی زندگی جو ہے جہنم بنا دے گا. اس کو عبادتوں سے روکے گا. ایسے ہوتے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں. بولے گا یہ پردہ نہیں چلتا ہمارے پاس، یہ ابا کے گھر میں کر لیا، یہاں نہیں چلتا، چلو یہ میرے برے بھائی ہیں. ارے الحم الموت، دیور موت ہے، وہ موت ہوتے ہیں، ہم موت ہے، انہوں نہیں ہے. چلو نقاب وقاب پہنا نہیں، آؤ سلام کرو ہمارے بھیا ہمارے بھائی کو سلام کرو، یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، سلام کرو ان کو. یہ معمولی صدر سے کئی واقعات ہوں گے. پریشان کرے گا، ظلم کرے گا اپنی بیوی پر، کیوں وہ دیندار نہیں ہے.
اور لڑکی دیندار ہے. تو لڑکی کے باپ کو چاہیے تھا، ان کے اولیاء کو چاہیے تھا کہ وہ جب شادی کرے تو ذرا خفو دیکھے یہ آپ کی بیٹی کیسی ہے اور کیسے داماد کو دے رہے ہیں، کیسے لڑکے سے آپ شادی کریں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس سے لائف میں پرابلمس ہے، شادی کامیاب نہیں ہوگی، پرابلمس ہوں گے. پھر یا تو خلا تک بات چلے جائے گی یا تو طلاق تک بات چلے جائے گی اور گھر اجڑ جائے گا. کیوں؟ کفو نہیں ہوگا. اور یہ کفات میں ایسے نہیں کہ قریشی غیر قریشی سے، عربی غیر عربی سے نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیا نام ہے؟ قریشی ایک صحابی تھے. موبائل جو ہے وہ پاسورڈ ملتا جا تو بند ہو گیا، نہیں رہا ہے. کہاں کھل گیا؟ یہ دیکھیے میں نے نوٹ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ خاندان ضروری ہے، ہم انصاری ہیں تو انصاری بیوی لڑکی سے شادی کریں، ہم فلاں ہیں تو فلاں ہی خاندان والے سے شادی کریں. یہ ضروری نہیں ہے، خاندان چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اس کی دلیل جو ہے میں نے نوٹ کیا تھا. کون ہے وہ صحابی ہے جنہوں نے جو ہے اپنی بہن کی شادی جو ہے بلال رضی اللہ عنہ سے کی تھی، اور وہ قریشی صحابی ہیں، قریش خاندان کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کس سے کی؟ اپنی بہن کی شادی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کی. بلال یہ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شادی کی، جس سے یہ معلوم تھا. اور بہت سارے واقعات اس سے موجود ہیں. خود میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا نا، اسامہ سے شادی کرنے کا رسول نے حکم دیا تھا فاطمہ بنت قیس کو، یاد ہے نا. تو اسامہ تو جو ہے وہ ان کے خاندان کے نہیں تھے، وہ الگ خاندان کے تھے. تو ایسے کفات اس میں نہیں دیکھی جائے گی. کفات جو ہے اصل جو اہل علم نے بیان کیا ہے وہ اس میں دیکھی جائے گی. اس میں دینداری کہ دین کا اختلاف نہ پایا جائے، دین کا اختلاف نہ پایا جائے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن عوف. بھائی عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی ہیں، قریشی صحابی ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن زہریہ کی شادی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کی، جو کہ غلام تھے، کالے تھے، اور یہ قریشی تھے. تو کفات میں شرط نہیں. ایسے اور بھی مثال ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہوئی، اور بھی مثال زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی موجود ہے. تو اس سے اہل علم نے یہی بات بیان فرمائی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کفات میں یعنی برابری میں خاندان دیکھا جائے یا کیا کہتے ہیں اس کو وہ دیکھا جائے، نسب یا حسب دیکھا جائے، بلکہ اصل اس کا مقصود ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہے دینداری. لہذا دیندار لڑکی سے شادی کرنا دیندار. اب مسئلہ ختم ہو رہا ہے کہ اگر دینداری نہیں ہے، میں نے تو کہا یہ تو تین قسم کے جوڑے آپ کو نظر آئیں گے. لڑکا شوہر دیندار ہے، بیوی دیندار نہیں، بیوی دیندار ہے، شوہر دیندار نہیں، شادی ہو گئی یا دونوں دیندار نہیں. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ پہلے میں شوہر دیندار ہے، بیوی نہیں ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جو دیندار بنانے کی کوشش کرے. مشکل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اسلام نے مسلمان مرد کو اجازت دی ہے کہ کوئی یہودی بچی یا کرسچن بچی جو پاک دامن ہو، پاک دامن یعنی شریف ہے لیکن کرسچن، شریف ہے لیکن یہودی ہے، شادی کر سکتا ہے. حالانکہ افضل تو یہ ہے کہ کسی مسلم غریب بچی سے شادی کرے، لیکن کیا اسلام میں الاؤ ہے، اجازت ہے کہ وہ پرمیشن یہ کر سکتا ہے. لیکن عکس نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہ کوئی کرسچن لڑکا بہت شریف ہے، کوئی یہودی لڑکا بہت شریف ہے، یہودی ہے شریف ہے، اخلاق اچھا ہے، مسلم لڑکی کر سکتی ہے؟ نہیں، لڑکا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رہے گی وہ ساتھ میں، وہ شریف ہے لیکن کرسچن، یہ مسلمان شریف ہے، تو ہوگا کیا؟ وہ مسلمان بن جائے گا. کیونکہ عام طور پر کیا ہے، بیوی شوہر کو فالو کرتی ہے. عام طور پر یہ دیکھیے شوہر کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے، تو شوہر اگر دیندار ہوگا اپنی بیوی کو دیندار بنا دے گا. لائے کوشش کر. پہلی چیز دعائیں کریں، اللہ میری بیوی کو دیندار بنا. دوسری چیز کوشش کر، پہلی چیز دعائیں. دوسری چیز محنت مشقت کرنا، کوشش کرنا، بیوی کو نصیحت کرنا، اللہ سے ڈراتے رہنا، اور کوشش کرنا کہ دین اس کو سکھائے، دین کے راستے میں اس کو لگائے. نمبر 2 عکس. بیوی دیندار ہے، شوہر نہیں، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ میرے شوہر کو دیندار بنا دے. اللہ لیکن کوشش دعائیں کثرت سے کرے کہ اللہ میرے شوہر میں جو ہے اس کے دل میں اللہ تیرا ڈر پیدا کر دے، میرے شوہر کو دیندار بنا دے. دوسری چیز بیویوں کے باتوں کا اثر ہوتا ہے. شوہر ہر شوہر سنتا ہے بیوی کا،
سننے والے دو قسم کے شوہر ہوتے ہیں، ایک جو سنتے ہیں وہ کرتے ہیں، دوسرے سنتے ہیں لیکن ہر بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو دمین ہے اس کو میں بولتا ہوں مین، وہ لوگ ہیں بات. ہاں آپ بولتی ہو کل صبح میں بھیج دیتے ہو، کل رات میں سوتا تو بستر پہ باتیں ہوتی ہیں عام طور پر، تو جو بولے وہ سنو. یہاں کیا ہوتا ہے، دیندار بیوی ہوگی تو وہ دین سنائے، اللہ سے ڈرے، دیکھو آپ نماز پڑھو، آپ نماز نہیں پڑھتے، میرے کو اچھا نہیں لگتا، فجر میں اٹھا دیتا ہوں فجر میں، آپ بولیے کیا کھا دیکھا بولیے، ایسا وہ جس کو بولتے ہیں نا طریقے سے آئے، حکمت سے، پیار سے، محبت سے، عزت دے کر، احترام کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر دلاتے ہوئے جو ہے اپنے شوہر کو پابند بنا سکتی ہے. کوشش کرتے رہے، دعا کے ساتھ جو ہے کوشش کرتے رہے تو شوہر اس کا پابند ہو سکتا ہے. اور اگر دونوں بھی پابند نہ ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے. اللہ توفیق دے. ان کے دوست احباب اگر کوئی ہیں وہ لوگ کوشش کریں کہ لوگ دیندار ہو گئے. وقت ہو گیا نماز کا. اسی پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، سلسلہ جاری ہے. آئندہ درس میں بتائیں گے کہ خطبہ رسم اس کے احکام کیا ہے، انگیجمنٹ کیسی ہونی چاہیے، شریعت کے سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے، اور لڑکی کو دیکھنا، لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. اور صرف دیکھنا ہے یا بات بھی کرنا ہے، یا کچھ دن ساتھ میں رہ کے ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے ہم، اس سلسلے میں بڑا شریعت کیا کہتی ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بتائیں گے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.